باب نمبر 10، باب نعم الادم الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، کتنا عمدہ سالن ہے۔ یہ باب جو قائم کیا امام بخاری نے، یہ دراصل الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، حدیث کے ان الفاظ کو کیا بنا دیا گیا؟ عنوان بنا دیا گیا، باب بنا دیا گیا۔ حدیث کیا ہے؟ 1123 1123 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے سالن کا سوال کیا، یعنی کہ آپ نے پوچھا سالن موجود ہے؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا ما عندنا الا خل، ہمارے پاس نہیں ہے مگر سرکہ، سرکے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تھا، مانگا کیا تھا گھر والوں سے؟ سالن۔ تو یہاں پہ روٹی کا تذکرہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس بارے میں تفصیلی روایت مسلم شریف میں آتی ہے، میں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اس حدیث کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ تفصیلی روایت امام مسلم یوں بیان کرتے ہیں، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں کسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ نے میری جانب اشارہ کیا۔ فقمت الیہ، تو میں آپ کی طرف چلا گیا۔ فاخذ بیدی، آپ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ فانطلقنا، تو ہم چلے، یہاں تک کہ آپ اپنی بیویوں کے حجروں میں سے کسی حجرے میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے مجھے اجازت دی، پہلے خود داخل ہوئے، بعد میں کس کو اندر داخل کیا؟ جناب جابر کو۔ تو یہ ہے آداب کہ آپ مہمان لے کر آئے ہیں، گھر والوں کو علم نہیں ہے، پہلے خود داخل ہوں تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں، پردہ وغیرہ کر لیں۔ کوئی گھر میں ایسی چیز ہے جو موجود نہیں ہونی چاہیے تو اس کو ہٹا لیں۔ تو آپ نے پھر جناب جابر کو داخل کیا، تو آپ نے پوچھا حل من غدا، کیا کھانا موجود ہے؟ کس سے پوچھا؟ گھر والوں سے۔ فقالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں موجود ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس 3 روٹیاں لائی گئیں۔ کیا لائی گئیں؟ 3 روٹیاں لائی گئیں۔ اور وہ کسی کپڑے میں رکھ کر لائی گئیں، کسی دسترخوان میں۔ تو آپ نے ایک روٹی لی اور اسے اپنے سامنے رکھا، اور ایک اور روٹی لی، اسے جناب جابر کہتے ہیں میرے سامنے رکھا۔ اب کتنی روٹیاں باقی رہ گئیں؟ ایک۔ تو آپ نے تیسری روٹی لی اور اسے آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ آپ نے میرے سامنے رکھا اور آدھا حصہ اپنے سامنے رکھا۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا کوئی سالن ہے؟ تو اس سے آپ اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کہ روٹیاں موجود تھیں، سالن موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا کوئی سالن ہے؟
تو جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں سوال کیا. فقالوا تو انہوں نے کہا ما عندنا الا خل، ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فدعا به، تو آپ نے وہ طلب کر لیا کیا؟ سرکہ. فجعل یاکل به، تو آپ اس کے ساتھ کھانے لگے، یعنی کہ سرکے کے ساتھ روٹی کھانے لگے. ویقول، اور کہنے لگے نعم الادم الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. نعم الادم الخل، دوسری بار پھر کہا سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ سرکہ سالن کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ گھر میں باقاعدہ سالن موجود نہ ہو تو یہی سالن ہے، تو اس کے ساتھ روٹی لگا کے کھائی جائے تو یہ بہت عمدہ ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ جناب جابر بن عبداللہ. جناب جابر سے اس حدیث کو سننے والے لینے والے راوی طلحہ بن نافع کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث جابر سے سنی ہے تب سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی ہے. یہ ہے محبت. صحابہ کرام کی محبتیں بھی تبدیل ہو گئیں دین تبدیل ہونے سے. ابو سفیان کی وائف ہند نے کہا تھا، جناب امیر معاویہ کی والدہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑھ کر مجھے کسی چیز سے نفرت نہیں تھی، لیکن اب مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. اور ایسا کئی صحابہ کرام نے کہا ہے. تو محبت اور دشمنی کے معیار تبدیل ہو گئے دین تبدیل ہو جانے سے. تو یہاں پہ دیکھیے کہ ایک چیز پہلے محبوب نہیں ہے، اب محبوب کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے نہیں کہ مجھے مزہ آیا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کو پسند آئی ہے. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. اس کے باوجود اگر کسی کو سرکہ پسند نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس محبت کو واجب قرار نہیں دیا. لیکن بہرحال آپ اپنی زبان سے نفرت کا اظہار کریں سرکے سے تو یہ بھی غیر مناسب ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن کامل محبت کیا ہے کہ جو سالن آپ کو پسند ہے وہ سالن صحابی نے پسند کرنا شروع کر دیا. سرکہ آپ کو پسند ہے تو صحابی نے سرکہ پسند کرنا شروع کر دیا. یہ ہے آپ کی وجہ سے محبت. تو آپ کو چونکہ اپنے صحابہ کرام سے محبت تھی تو آپ کے صحابہ کرام سے محبت دراصل کس کے ساتھ محبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آپ کو اپنی بیویوں سے محبت تھی، آپ کی بیویوں سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت ہے. جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو برا بلا کہے، آپ کی بیویوں کو برا بلا کہے اور پھر یہ کہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس کا دعویٰ ہے اور دعوے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے.